چاہے آپ نئے ڈیری فارمر ہیں یا آپ نے بزنس پہلے سے شروع کیا ہوا ہے اور پیسہ بنانے کے بجائے آپ اس بزنس میں نقصان کر رہے ہیں، یہی ویڈیو جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسی نقصان کو فائدے میں بدلنے والی ہے۔ آگے میں نے ٹپس نہیں بتانے بلکہ اس کو میں ایک ڈیری فارمنگ کا بہت بڑا راز کہوں گا۔ عمل کی شروعات آپ نے آج سے کرنی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ آپ نے اپنے پاس 1.5 لاکھ روپیہ اپنے پاس سیو کر لیں۔ یہی 1.5 لاکھ روپیہ اگلے 2 مہینوں میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ کو ایک ایسا آئٹم بتانے والا ہوں جو ڈیری فارمنگ کا ایک راز ہے۔ آخر کار یہ آئٹم راز کیوں ہے اور کیوں اتنے کم ڈیری فارمرز کو پتہ ہے؟ شروع میں جب اس آئٹم کی ابتدا ہوئی تو جو لوگ اسے دے رہے تھے تو وہ اسے مفت میں دے رہے تھے۔ وہ اسے گندگی سمجھ کر ٹریکٹر اور ٹرالی والوں سے کہتے کہ آپ اسے اٹھا لیں، ہم نے اپنی ملز کی صفائی کرنی ہے اور ہمارے پاس اسے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ پھر کہیں جا کر کسی نے مشورہ دیا کہ اسی چیز کو آپ جانوروں کو کھلا دیں، اور جب یہ ٹیسٹنگ ہو گئی اور انہوں نے دیکھ لیا کہ جانور نہ صرف بڑے شوق سے اسے کھاتے ہیں بلکہ اس کا رزلٹ وہی ہے جو ونڈے کا ہے۔ میں خود استعمال کرتا ہوں تو اس لیے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ ونڈے سے کم نہیں ہے۔ اور جو میں نے کہا کہ یہ راز ہے اور کامیابی کا راز کیوں ہے، مارکیٹ میں آپ نظر دوڑا دیں، ونڈا اس وقت آپ کے سامنے ہے جو ہے 90 روپے۔ روٹی جو سستی سمجھی جاتی تھی وہ بھی آپ کو 90 کے آس پاس ملنی ہے۔ کھل اور چوکھر جو 70 یا 80 کے رینج میں اس وقت موجود ہیں۔ یہ آئٹم پچھلے سال میں نے لیا تھا 10 روپے فی کے جی۔ کہاں 10 اور کہاں پر آپ کے 90، فرق آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس کاروبار میں پیسہ کس طرح بنائیں گے جب آپ ونڈا مہنگا لیتے ہیں اور آپ کی دودھ کی قیمت بھی وہی ہے جو ونڈے کی قیمت ہے۔ تو یہی وجہ ہے اس وقت آپ نقصان میں ہیں، کیونکہ آپ کو اس آئٹم کا پتہ نہیں ہے۔ یہ آئٹم جس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ہے چقندر کا چھلکا۔ یہ ملے گا آپ کو شوگر مل سے۔ ہر شوگر مل پہ یہ نہیں ہوتا، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ اگر آپ نے لینا ہے تو پہلے اپنے علاقے میں سرچ کر لیں، کیا کوئی ایسی شوگر مل ہے جو چقندر کا چھلکا سیل کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ آپ کو کس سیزن میں ملنا ہے۔ اس کے علاوہ اس چیز کو آپ نے سائلیج سستے طریقے سے کیسے بنانا ہے، اور سائلیج کے علاوہ جانوروں کو آپ نے کس ترتیب سے کھلانا ہے، یہی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے۔ تو آپ نے اگر ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے لینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے مل جا کر ان سے رابطہ کرنا ہے۔ شوگر مل کے باہر آپ کو ٹھیکیدار ملیں گے جو اس کی ڈیلنگ کرتے ہیں، وہاں پر پیمنٹ کر کے وہ آپ کو رسید دے دیں گے، اور کچھ ہی دنوں میں یہی سائلیج آپ کے فارم پر پہنچ جائے گا۔ اب کچھ چیزیں بتاتا ہوں جو آپ کے لیے مفید ہوں گی اگر آپ نے اس کو سٹور کرنا ہے۔ پہلے آپ نے اپنے ٹرانسپورٹر سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ نے جو ٹرالی یا ڈمپر بھیجنا ہے اس میں جیک والا سسٹم ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی یہ شوگر مل سے چھلکا نکلتا ہے تو یہ بہت ہی گرم ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لیبر بلا کر آپ یہ کام کریں گے تو یہ آپ کے لیے ایک زحمت بننے والی ہے۔ تو اس لیے اگر ٹرالی جیک والی ہوگی تو وہ یہ کام بہت آسانی سے کر دے گی۔ اب آتے ہیں کہ آپ نے اسے سٹور کس طرح کرنا ہے سستے طریقے سے۔ میں مہنگے طریقے خود نہیں کرتا، کیونکہ جس چیزوں کے ساتھ میرا گزارا ہوتا ہے وہ زیادہ تر خرچے والی چیزیں نہیں ہیں۔ تو پہلے آپ یوں کر لیں کہ آپ کو جگہ چاہیے سائٹ پہ، اور یوں کریں کہ وہاں پہ ذرا سی سلوپ ہو، یعنی اگر بارش کا پانی آ جائے تو وہ وہاں سے پھسل جائے بغیر کوئی مسئلے کے۔
تو جگہ جو آپ نے اس کے لیے رکھنی ہے وہ یوں کر لے کہ 40 فٹ کی جگہ ہو لمبائی اور چوڑائی کی، اور اس 40 فٹ کے لیے آپ کو چاہیے ایک پلاسٹک کی جالی یا پلاسٹک کا جو ایک شاپر ملتا ہے جو چھتوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کر لیں 80 فٹ اس کی لمبائی اور 80 فٹ اس کی چوڑائی۔ یہی پلاسٹک کی شیٹ آپ نے نیچے زمین پر آدھی رکھ دینی ہے اور آدھی آپ نے چھوڑنی ہے۔ جب وہی ڈمپر یا ٹرالی جب اسے آپ کی اس شیٹ کے اوپر ڈال دے تو اسے آپ سپریڈ کر دیں ساری شیٹ پر، پھر وہی حصہ جو بچا ہوا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں اور اس طرح سے ٹائٹ اسے بند کر دیں کہ ہوا کا گزر نہ ہو۔ اب اسے آپ 30 سے لے کر 40 دن تک اسی جگہ پر چھوڑ دیں۔ انہی دنوں میں فرمنٹیشن کا پروسیس شروع ہوگا اور یہی چقندر کا چھلکا پورے سال کے لیے آپ کے جانوروں کے لیے یوں سمجھ لو کہ آپ نے ایک ونڈا تیار کر لیا۔ پھر جب آپ نے اسے استعمال کرنا ہے تو وہی چھوٹی سی جگہ ذرا سائڈ سے کھول لیں، اتنا اٹھائیں اور پھر وہی جو شیٹ ہے وہ اس کے اوپر ڈھانپ دیں۔ کوئی آپ کو بڑے بڑے کھڈے کھودنے کی ضرورت نہیں۔ یہ طریقہ میں خود اپلائی کرتا ہوں اور یہ زبردست طریقہ ہے اسے سٹور کرنے کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ ونڈے کی طرح طاقتور کیوں ہے۔ تو یہی چقندر کا چھلکا اس سے چینی بنتی ہے، یعنی جب اسے نچوڑ لیا جاتا ہے تو اس میں مٹھاس باقی بچ جاتی ہے۔ مٹھاس کے علاوہ آپ کو فائبر کے علاوہ تمام وٹامنز اور منرلز اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اور پھر سائلیج کی ایک اپنی خوبی ہے۔ سائلیج کی خوبی اس طرح ہے کہ جانور جب اسے ہضم کرتا ہے تو اس کا زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ جس طرح ہم دیکھ لیں اگر ہم کوئی چیز بھی کھا لیں تو ہمارا وجود گرم ہو جاتا ہے، اور گرم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جسم انرجی لگاتا ہے کہ اسے ہضم کر لے، اور جو چیز پہلے سے گلی سڑی ہو تو اسی چیز کو ہضم کرنے کے لیے جانور کو کم وقت لگتا ہے۔ یعنی ایک تو آپ کے جانور کی صحت بھی اچھی رہے گی، ہاضمہ بھی اچھا رہے گا، اور باقی چیزیں تو میں نے نوٹ کی ہیں کہ دودھ بھی بڑھے گا اور موٹا بھی ہوگا۔ اس آئٹم کو آپ نے ہرے چارے کی طرح نہیں سمجھنا، یہ بالکل ونڈے کی طرح ہے، اور جب آپ اپنے جانوروں کو کھلائیں تو شروعات میں اسے کم سے کم دیں تاکہ آہستہ آہستہ اسے عادت ہو جائے۔ اور جو میں کرتا ہوں اپنے فارم پہ، میں کیا کرتا ہوں کہ ونڈے کو میں آدھا کر دیتا ہوں، اور اگر ساتھ میں کوئی اور آئٹم دیتا ہوں اسے بالکل میں ختم کر دیتا ہوں، اور اس کی جگہ اسی سائلیج کو میں استعمال کرنے پہ لگ جاتا ہوں۔ یعنی آپ اپنی گائے کو جو میرے حساب کے مطابق ہے، آپ 2 kg سائلیج صبح اور 2 kg دوسرے ٹائم کھلا سکتے ہیں۔ تو یہی آپ نے اپنے جانوروں کی روٹین رکھنی ہے۔ یعنی دن میں اگر آپ اپنے جانوروں کو 4 kg کھلائیں تو میرے حساب کے مطابق یہ کافی ہے۔ ہاں، اگر کوئی جانور زیادہ کھانے کا شوقین ہے تو آپ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ یکدم سے خوراک نہ بڑھائیں کیونکہ یہ پھر جانور خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو خوراک ہے یہ بہت ہی طاقتور سی خوراک ہے۔ اب آپ نے یہ حساب کرنا ہے کہ پورے سال کے لیے آپ کو کتنی سائلیج کی ضرورت ہوگی۔ تو اگر فی جانور 4 kg ہر روز کا کھائے تو آپ نے اسی کو ضرب دینا ہے، سال میں 365 دن ہو گئے، تو یہ جتنے بھی ٹن بنتا ہے یہ آپ نے منگوانا ہے اور وہاں پہ سٹور کر کے رکھ لیں۔ ایک بات آپ نوٹ کر لیں، آپ کے پاس اپریل سے لے کر مئی تک 10 مئی تک یہی ٹائم ہے جب آپ کو یہ ملنے والا ہے۔ یہی چھلکا آپ کو دوبارہ نہیں ملنے والا، یعنی پورے سال کا سٹاک آپ اپنے پاس سیو کر لیں اور پھر اسے پورا سال اپنے جانوروں کو کھلائیں۔ اس کے استعمال کے بعد آپ کی ڈیری فارمنگ انشاءاللہ آپ کو پیسہ کما کر دے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں وہی اور لوگوں تک پہنچے، اور جن کی ڈیری فارمنگ نقصان میں ہے
وہ فائدے میں آ جائے۔ پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب۔ دیکھنے کا شکریہ، مجھے اجازت، اللہ حافظ۔